بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ آپ لوگ کمنٹس کریں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہو، نہیں انگلیں دکھتی ہیں آپ لوگوں کی۔ کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے۔ تو آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا موضوع ہوگا ہمارا کہ ہم صدقہ خیرات کس کس طریقے سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں جو میری ویڈیو کو شوق دیتے ہیں ان سے معذرت کہ میری کل کی ویڈیو نہیں آ سکی۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پہ تھے، کل گئے نہیں اپنی شاپ پہ، تو اس لیے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو اس لیے کل کا تو میرا بالکل نہیں دل کیا بنانے کے لیے ویڈیو کہ میں بناؤں اور کوئی کروں کوئی ویڈیو شوٹ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک، اور اب صبح گئے ہیں اپنے کام پہ الحمدللہ۔ اور مجھے اپنی طبیعت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی جتنی مجھے اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے بچوں کی طبیعت سے ریلیٹڈ ان سی، مطلب بہت مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے اس بات سے۔ باقی آج کی جو ویڈیو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے صدقہ اور خیرات کے بارے میں۔ تو صدقہ خیرات کرنا تو ہر مسلمان کا جو صاحب حیثیت ہے اس کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صدقہ ہے نا وہ مصیبتوں کو، آفتوں کو ٹالتا ہے۔ جب ہمارے کام نہیں چلتے ہیں یا جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا جب ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے، تو آپ تھوڑا سا صدقہ دے کے تھوڑا صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے آپ تجارت کاروبار کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے ایک ہاتھ لے اور ایک دے، یعنی کہ اگر آپ اس ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اسے دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ تو اپنی کمائی کوشش کیا کریں، جو بھی آپ کی کمائی ہے، کام کا کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنی کمائی میں تھوڑا سا حصہ غریبوں کا رکھیں اور اس میں صدقہ خیرات کیا کریں۔ اور صدقہ خیرات کرنا کوئی شو ڈال کے نہیں کہ میں نے اتنے دیے، میں نے اس کو اتنے دے دیے۔ صدقہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب آپ صدقہ خیرات کرو تو آپ کے ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کا حکم ہے۔ اور ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے کوئی چار پیسے اگر کسی کو دے دیے اللہ کے نام پہ، تو ہم نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے دیے، اس کو دیے، اس کا یہ کام کیا۔ آپ احسان کر کے بالکل مت جتائیں۔ اللہ احسان کریں یا صدقہ خیرات کریں، اس کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں، کیونکہ اس کی ہر چیز کا جو اجر ہے وہ ہمارے پروردگار نے ہمیں دینا ہے۔ انسان کبھی کسی کی بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ کبھی امید رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کیا ہے تو اس کی جو ہے بدلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیتا ہے، انسان کبھی نہیں دے سکتا، نہ کبھی اس طرح کا کام، اس طرح صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلے جب آپ کہیں آپ کوئی اللہ کی راہ پہ چیز نکالتے ہیں، پیسے ہیں، رزق کچھ بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے قریبی بہن بھائیوں میں دیکھیں کہ وہ کون سا حقدار ہے، کون حقدار ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ سب، کیونکہ ہم پہلے ہمارے جو حقدار ہیں وہ ہمارے اپنے بہن بھائی یا رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ہم بجائے باہر دینے کے، اگر نہیں ہے تو بہت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اگر ہمارے قریبی نہیں ہیں صدقہ خیرات کے جو حقدار، اگر ہیں تو آپ لازمی ایسے بہن بھائیوں کو دیں جو منہ سے نہیں مانگتے ہیں، اور لیکن آپ کو ان کی حالات کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ میرا بہن بھائی کتنی مشکل میں ہیں۔ تو اگر آپ کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جل جاتا ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ تو اپنی کوشش یہ رکھیں کہ اپنے نزدیک قریب ترین دیکھیں بہن بھائی، اگر دور ہیں آپ کے قریب ترین، کوئی آپ کے ہمسائے میں ہے، کوئی گلی میں یا اگلی گلی میں، اس طرح محلے میں، تو آپ چپکے سے اس کی مدد کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کام سے اتنا خوش ہوتا ہے، آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو 100 روپے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 روپے کر کے واپس کرے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا کیا، جو مسلمان ہے، جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا کر کے واپس کرتا ہے اور ملتا ہے۔ آپ یقین کریں، آزما کے دیکھیے، جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں چھپ چھپا کے، ان سے آپ پوچھیں کہ اول تو وہ بتاتے نہیں ہیں، اپنا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے راہ پہ دیتے ہیں، اور جو نشر کر کے دیتے ہیں میں نے وہاں اتنا دیا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ لگتا ہی نہیں ہے۔
نشر کر کے دینا لگتا ہی نہیں ہے. ہر انسان عقل مند ہے, عقل سوجھ بوجھ رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے پڑھا لکھا دور جا رہا ہے یہ جو بھی ہے. تو اس لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے جو بھی کمائی میں ہے, جو بھی ہمارے گھر میں آتی ہیں چیزیں راشن کے طور پہ, اس میں سے اگر ہم اپنے کسی جاننے والے کا یا ارد گرد رہنے والے غریبوں کا اگر ہم حصہ رکھتے ہیں, آپ یقین کریں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں نوازتا ہے ہمیں, بے شمار, ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ میں آپ کسی صدقہ خیرات سے حوالے سے آپ کو میں ایک قصہ سناتی ہوں. کوئی صحابہ کرام تھے تو بہت غریب تھے, بہت زیادہ. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. میرے سے کوئی اگر مسٹیک ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. ابھی سے معافی مانگ رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے لفظ میں آگے پیچھے کر دوں جو مجھے نہ پتہ ہو, تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے یہ بات غلط کہاں پہ کی ہے. تو صحابہ کرام تھے تو ان کا بہت غریب تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کہ میرے حصے کا جو بھی رزق ہے نا وہ مجھے ایک دفعہ ہی دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بہت نزدیک ہو کے سنی, اور ان کے حصے کا جو رزق تھا نا وہ ان کو ایک دفعہ اوپر سے اتار دیا عرش سے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ رزق آ گیا, انہوں نے کیا کیا, اپنا ایک وقت کا کھا لیا, ایک وقت تھوڑا سا رکھ کے باقی انہوں نے سارا جو ان کے ارد گرد غریب غربا تھے ان میں تقسیم کر دیا. کھا پی کے وہ لوگ سو گئے, دے دیا, سب کو خالی کر دیا. جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تھال جو آئے تھے وہ آسمان سے ان کے لیے رزق کے, وہ پھر بھرے اور دگنے بھرے پڑے ہیں. انہوں نے پھر ویسے ہی کیا کہ ایک ٹائم کا کھا لیا اور باقی جب تھا نا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو وہاں جب وہ غریب تھے تو وہاں سے ایک فقیر گزرا تھا. تو اس نے کہا کہ بابا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم خود بھوکے بیٹھے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ بھی دعا کریں کہ ہم بھی. انہوں نے تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیں دو, تو ان کے پاس رزق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ رزق ہمارے حصے کا آیا ہے, تو اس میں سے آپ تھوڑا سا آپ بھی لے لیں, کھا لیں جتنا. انہوں نے پیٹ بھر کے فقیر نے کھایا اور وہ چلا گیا, اور انہوں نے اپنے حصے کا جو جتنا پیٹ میں جگہ تھی کھا کے جو بچا انہوں نے آگے تقسیم کر دیا. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لیا, تجارت کر لی اللہ تعالیٰ سے, کہ اوپر سے رزق آتا تھا اور وہ تھوڑا سا کھا کے باقی تقسیم کر دیتے. بہت مہینوں کے بعد جب اس فقیر کا دوبارہ اس جگہ سے چکر لگا تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کا رش تھا. تو وہ بڑا تجسس سے اس کو ہوا کہ مطلب یہ تو اتنا غریب بندہ اور اس کے گھر کے آگے لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو میں پتہ تو کروں کیا ماجرا ہے. جب وہ آگے ہو کے اس نے پوچھا تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, یہ تو جب میں آیا تھا چند مہینے پہلے تو بہت غریب تھے, تو یہ کیا آپ یہاں پہ لنگر کھلے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اے میرے پروردگار کہ میرے حصے کا جو رزق ہے وہ مجھے ابھی دے دے, تو میں ایک دفعہ ہی میں پیٹ بھر کے خود بھی کھا لوں, اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے حصے کا رزق تھا مجھے زمین پہ بھیجا, میں نے کھایا, باقی جو بچا وہ میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. ایسے ہی اگلے دن بھی ہوا. تو اس طرح اب میں اتنا امیر ہو گیا ہوں کہ میرے گھر میں لنگر بنتا ہے, اور میرے گھر میں نے پورے شہر میں اعلان کر رکھا ہے کہ جو غریب ہے, جو اتنی اس کا ہمت نہیں ہے کہ وہ کھانا پکا سکے, بنا سکے, تو وہ میرے گھر میں آ کے فری کا کھانا کھائے بھی اور جتنے لوگوں کا لے کے جانا چاہے لے جائے. تو اس نے کہا, فقیر بہت خوش ہوا کہ دیکھیں اس نے آپ نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لی. تو یہ ہے صدقہ خیرات کا انعام. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, آپ بھی کوشش کریں کہ صدقہ خیرات اپنے ہاتھ سے جتنا نکالیں, اپنے ہاتھ کا دیا ہوا بہت کام آتا ہے. میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیتی ہوتی ہوں کہ بچوں کو صدقہ دے دیجیے گا یا میرا دے دیجیے گا اپنا, اس طرح. تو لیکن میں بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی دیتی ہوں, اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی دلواتی ہوں. جو اپنے ہاتھ کا دیا نا وہ بہت ضروری ہے. تو آج کی جو ویڈیو میں اتنی اس موضوع بات ہوئی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور باقی نماز کی بات جو تو وہ تو ہوتی ہے روٹین سے, نماز لازمی پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں. نماز جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نماز کی پابندی لازمی کریں. آپ خود نماز پڑھیں, اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف نماز پڑھائیں. اگر آپ کے گھر میں نماز کی عادت ہے, روٹین ہے, تو آپ بہت خوش قسمت ہیں آج کے دور میں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں.
تو اپنے بچوں کو بھی نماز پہ لے کے میرا جی آپ سب کے لیے آپ کو ایک آپ سمجھ لیں پیغام ہے. میں بہت مطلب آپ پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی جتنی بھی مجھے یہ اسلام کے بارے میں علم ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرا چینل جو ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس لازمی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. کل میں کس موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کروں تاکہ میں اس کی تھوڑی سی اس کی ہوم ورک کر لوں اس کے بارے میں. تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کی میں کمنٹس کی بہت منتظر رہتی ہوں. تو اسی سے مجھے آپ لوگوں نے اتنا آگے کی بڑھایا ہے، آپ لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے، آپ لوگوں کے جو میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے. تو اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے لیے بھی دعا کریے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.